السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم استخارے کا مکمل استخارے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، مکمل ڈیٹیل استخارے کی دعا، استخارے کا مطلب، استخارے کا ٹائم، وقت، کس ٹائم کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو ہم آپ تک پہنچائیں گے اور آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اور اگر نئے ہیں آپ چینل پہ تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استخارے کا مطلب ہے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام میں استخارہ کرنے کی ترغیب دی ہے اور استخارہ نہ کرنے کو محرومی کا سبب قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اور بد نصیبی یہ ہے کہ استخارے کو چھوڑ بیٹھے، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراضی کا اظہار کرے۔ استخارے کا ثبوت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استخارے کا طریقہ اس اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت یا آیت کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارے کا طریقہ: استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت بشرط یہ کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ استخارہ کی مسنون دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به صدق اللہ العظیم۔ دوستو، دعا کرتے وقت جب حاضر الامر پر پہنچیں تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی حاضر الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا حاضر سفر یا حاضر نکاح یا حاضر تجارہ کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاضر الامر کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچیں جس کے لیے استخارہ کر رہے ہو، پھر استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کریں۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ استخارے کا وقت:
استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب ایک یکسوئی کا ماحول ہو اس وقت استخارے کر کے سو جائیں، لیکن خواب آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے، اور اگر خواب آ جائے تو کسی ماہر اور متبع شریعت عالم سے رجوع کر لیا جائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، طالب دعا قاری محمد آصف۔